ظاہر بات ہے اگر میں زمینوں پر جاؤں روزانہ بھینسیں اور گائے اپنی دیکھتا رہوں تو درس نہیں ہو سکے گا. جب آدمی فیکٹری قائم کرے گا، کارخانہ چلے گا، تو حدیث پڑھانے کے لیے 2-4 مدرسین ویسے ہی رکھ لے گا. وہ یہ مجھ سے روزانہ ناغہ ہوتا ہے، آپ جی بخاری پڑھائے، آپ ترمذی پڑھائے، لگیا جا. اس دور اور زمانے میں وہ عالم اور طالب دین میں مخلص ثابت ہوگا جو اپنی ضروریات بھی دین کے ذریعے پورے کرے. درس میں میرا موقف اور مسئلہ جچے تلے الفاظ میں سن لو کہ اس وقت تنخواہ نہ لینا، دین اور مدرسوں سے کوئی چیز اپنی ضرورت کے لیے نہ لینا، یہ بد دیانتی اور بد اخلاصی ہے. کمال اخلاص و دیانت یہ کہ آپ لے جو آپ کا حق بنتا ہے، لیکن کام پورا کر کے دے، کام پورا کر کے. اور اس وقت یہ تقریریں کرنا اور اس کو تقویٰ سمجھنا کہ میں نہ ختم پر لیتا ہوں، نہ تدریس پر تنخواہ لیتا ہوں، نہ فتوے پر، نہ یہ دین کے کام نہ کرنے کا اعلان ہے. اچھی طرح یاد رکھیں، بہترین تنخواہ لے، زبردست تنخواہ علماء کرام کو دے، تمام ضروریات ان کی پوری کر لے، لیکن کام لے ان سے، ان کو کام میں لگایا رکھ. کام کیسے کریں گے؟ سانپ پہ کیا مٹی تو نہیں چاٹے گا، اس کی ضروریات نہیں ہوگی. اس وقت دنیا کے کاموں میں طلباء علماء کا مشغول ہونا سخت اندیشہ ہے کہ وہ دنیا کے ہو کر کے رہ جائے گی، واپس نہیں آ سکے گی. یہی تجربہ ہے. ہمتیں کہاں ہے؟ اللہ. اس وقت کمال اخلاص اور کمال دیانت یہ ہے کہ علماء دین حدیث پڑھائے، فتوے دے، درس دے، امامت کرے، خطابت کرے اور معقول تنخواہ لے جو لوگ دے سکے، لیکن واضح صورتحال رکھے. بس جتنی تنخواہ ہے اتنی لے، اس سے آگے پیچھے پہ ہاتھ نہ مارے، وہ حرام ہوگی. احل اللہ البیع وحرم الربا. حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے. حلال وافر لے اور کام کر کے دے. ہمارے تمام اکابر اور بزرگوں نے تنخواہ لی ہے. تمام اکابر اور بزرگان دین نے دینی مفاد کو آگے رکھا ہے، اپنے نفس اور بال بچوں کی ضروریات کو اس کا تابع کیا ہے. دین مقصد ہے. اگر کبھی تنخواہ نہ ملی تو ہم درس چھوڑیں گے کیا؟ ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہم نے مدرسین کو کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، اور نے کہا پیسوں کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ذرہ برابر درس میں فرق نہیں آیا. معلوم ہوا کہ مقصود تنخواہ نہیں ہے، مقصود تدریس اور اللہ کی رضا ہے، اور تنخواہ تو وقتی طور پر ایک ضرورت ہے. چونکہ آپ میں اکثر بڑے طلباء ہے، فضلاء ہے، علماء ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت سارے اولیاء ہیں. اچھی طرح یاد رکھو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے تو تجارت کی ہے، لیکن نبی مبعوث ہونے کے بعد آپ نے کبھی بھی کوئی تجارت نہیں کی، کبھی بھی نہیں. بحیثیت نبی اور بحیثیت خلیفۃ الوقت کے آپ کی خدمت میں دین کا تعاون و ہدایہ آتے تھے، اسے آپ استعمال فرماتے تھے. یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، یہ سنت انبیاء ہے. میں آپ کو اس لیے اس پر مفصل کلام کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اچھی نیت سے شر پھیلایا ہے، کچھ لوگوں نے اچھی نیت سے بے دینی پھیلائی ہے اور غلط باتیں کر رہے ہیں. تنخواہیں کیا چیز ہے؟ ایک عالم کی 10,000 تنخواہ کیا ہے؟ 10,000 تو 2 دن کا خرچہ ہے. اس کا صبح سے شام تک کام میں مشغول ہونا کس قدر دین کے لیے عزت و شرف ہے، اور اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہے. ہمارے مدرسین 10,000 کہاں، سارے ملا کے بھی 10,000 نہیں بنتے، لیکن برکتیں بہت زیادہ ہے. کیا مطلب؟
ایک آدمی کی تنخواہ 5,000 ہے اور مہینہ گزرتا ہے، گھر میں راشن بھی جاتا ہے، کوئی بچے بیمار نہیں، کوئی بیوی بیمار نہیں، خود بھی ٹھیک ہے۔ دوسرے آدمی کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، لیکن ایک بیٹا کینسر سے مر گیا، اس پر 88 لاکھ خرچ ہو گئے۔ بیوی کینسر میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کے لیے 2 کروڑ قرض لینا پڑا بینک سے۔ لعنت ہو اس 1.5 لاکھ پر، اس 1.5 لاکھ پر 1.5 لاکھ لعنت ہو۔ وہ 5,000 عافیت کے ساتھ 1000 درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تجارت ہو یا زراعت، کسب مال لضرورت الانسانیہ، یہ سنت انبیاء ہے۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھائیں۔ وما کانوا خالدین، جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے، کانوا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ کھانا کھاتے تھے اور ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تو جہاز رانی کا علم نبوت میں سے ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد علیہ السلام نے زرع بنایا، کمی سے جنگی سامان تیار کرنا انبیاء کے علوم میں سے۔ اللہ اکبر۔ اولئک الذین، یہ منافقین وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں۔ انہوں نے جو محنت کی، جو شرارتیں کی، جو سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سوداگری کی طرح ظاہر کیا کہ یہ خریدنے لگے لیکن اچھی چیز کے بجائے بری چیز لینے لگے۔ آئی سوال توبہ۔ ایک آدمی میرے ساتھ تھا، اچانک مجھ سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ رقم فالوڑوے پلان کیسے شو بس رشتے سو شو۔ میں بھی گھر گیا، وہ بھی گھر گیا۔ 5-10 دن بعد پتہ چلا کہ وہ گھر میں آیا ہوا ہے لیکن بخار ہے، بہت شدید طبیعت خراب ہے۔ کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ تھا، ایک آدمی نے اس کو ایسے سے ادھر لے گیا، میرے متعلقہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچو۔ یہ میری گھر والی کے زیورات ہیں اور حالت ایسی ہے کہ میری بچی اسپتال میں پھنسی ہوئی ہے، مجھے صرف 2,000 روپے دے دے، یہ سارا سونا رکھے۔ اگر میرے پاس پیسے آئے، یہ پتہ ہے میرا، تو میں پیسے دے کے سونا لے جاؤں گا، ورنہ میں نے بخشایا آپ کو۔ اس نے 2,000 کی جگہ 5,000 روپے دے دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ ہم نے 160 روپے کی بھینس خریدی تھی، اس وقت کی بات کر، 160 روپے کی بھینس خریدی، تیسرے دن پہ آئی، 12 کلو دودھ دے دی۔ واپسی پر میرے ساتھ بھی بس میں نہیں گیا، علیحدہ گیا، گھر گیا، گھر والوں سے کہا بس میں تو ویسے گیا تھا لیکن اللہ نے مالا مال کیا۔ ایک پریشان حال آدمی نے سونا دیا ہے، زرگر کو دکھایا، زرگر نے کہا تو سونا نہیں ہے، تو گلٹ ہے۔ کہ یہ کل کتنے کا ہوگا؟ کہ بہت زیادہ ہو تو 25 روپے کا ہوگا۔ اب دیکھو، چیز تو خریدی اس نے لیکن اچھی کی جگہ بری خریدی۔ مثال دے رہا ہوں، تو لینی تھی ہدایت، ساری کوشش اور محنت ہدایت کے لیے تھی لیکن ان کمبختوں نے ضلالت خریدی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے گمراہی لے لی ہدایت کے مقابلے میں، بجائے سنت پر چلنے کے بدعت کو لائحہ عمل بنایا۔ بدعت تو ضلالت ہے، توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کے بجائے ہمیشہ کے مشرک ہو گئے۔ اور صحابہ کی تکریم واجب تھی، ان کی تعظیم ایمان میں سے ہے، اسے یک طرف کر کے عمر بھر کے لیے برباد ہو گئے۔ یہ تجار فجار ہے، فما ربحت تجارت ہو، کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا ان کی تجارت کا۔
یہ ہمیشہ ڈوبیں گے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہدایت یافتہ ہے۔